السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم و سامعین مکرم، گزشتہ ویڈیو میں عقیقے کے اہم مسائل کا تفصیلی بیان آیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ طواف کی تعریف، اس کی فضیلت، طواف کی قسموں اور ان کے شرعی حکم، اسی طرح ان کی ادائیگی کے طریقے وغیرہ پر مفصل بات کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کہتے ہیں خانہ خدا کعبۃ اللہ کے ارد گرد چاروں طرف 7 چکر اور پھیرے لگانے اور گھومنے کو۔ طواف انتہائی عظیم الشان عبادت ہے اور دین اسلام کا اہم شعار ہے، اور یہ عبادت اس وقت سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے جب سے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ ایسی خاص امتیاز والی عبادت ہے کہ یہ صرف اور صرف مکہ مکرمہ ہی میں بیت اللہ کے ارد گرد مسجد حرام میں ادا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ شریف میں حاضری کے موقع پر اس کے احترام و اکرام میں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو پہلے طواف کرنا افضل ہے، جبکہ دیگر مساجد میں حاضری کے موقع پر ان کی تعظیم و تکریم میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا مستحب ہے۔ طواف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اسی طرح وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ والی آیتوں میں اللہ تعالی نے طواف کرنے والوں کا ذکر نماز پڑھنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں سے پہلے کیا ہے، اور شعب الایمان للبیہقی کی روایت ہے کہ بیت اللہ شریف پر روزانہ 120 اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے حصے میں آتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں کے لیے خاص ہوتی ہیں۔ اور معجم طبرانی کبیر کی روایت ہے، جو شخص بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے اور دوران طواف کوئی لغو کام نہ کرے تو اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ طواف میں ہر قدم اٹھانے اور رکھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور الترغیب والترہیب کی حدیث میں ہے، جو شخص 50 مرتبہ طواف کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور سنن نسائی کی روایت میں طواف کو نماز کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر طواف کی درستی اور صحیح ہونے کے لیے ان باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ مسلمان ہونا، نیت کرنا، دل کی نیت بھی کافی ہے، لیکن زبان سے نیت کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ اور اگر حج یا عمرے کا طواف ہے تو پہلے سے کی ہوئی حج عمرے کی عمومی نیت بھی کافی ہوتی ہے۔ نیز نیت میں طواف کے فرض، واجب یا نفل ہونے کو متعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ مطلق طواف کی نیت سے بھی طواف درست ہو جائے گا۔ اسی طرح طواف کی صحت کے لیے
یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، باوضو اور باغسل ہونا، سطر کا چھپانا، مکمل کعبہ کا طواف کرنا، پیدل چل کر طواف کرنے کی طاقت رکھنے والے کا فرض اور واجب طواف پیدل چل کر کرنا۔ البتہ نفل طواف ویل چیئر وغیرہ پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے کوئی عذر نہ ہو، لیکن اس صورت میں ثواب میں کمی آ جائے گی۔ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا، دائیں طرف سے طواف شروع کرنا، بیت اللہ شریف کے ارد گرد بیت اللہ سے باہر رہ کر مسجد حرام کے اندر طواف کرنا، حتیم کو طواف میں شامل کرنا، یعنی حتیم کے باہر سے طواف کرنا۔ لہذا اگر حتیم کے اندر سے طواف کیا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنا۔ مذکورہ تمام امور صحت طواف کے لیے ضروری ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں طواف کی اقسام اور ان کا شرعی حکم بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی طواف کی خیر و برکات کا حصول ہمارے حق میں بحسن و خوبی مقدر فرمائے، آمین۔ ورحم اللہ عبدا قال آمینہ۔